السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اصول حدیث کی ایک جامع ترین کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث میں آج ہمارا عنوان ہے المبحث الثالث کے تحت مراتب الجرح والتعدیل۔ کتب الجرح والتعدیل کے مباحث آپ نے حسب توفیق سما اس کا کیا۔ اگلی جو بحث ہے وہ ہے مراتب الجرح والتعدیل۔ جرح و تعدیل کے مراتب ہیں، ساری جرحیں اور ساری تعدیلات مساوی اور برابر نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں لقد قسم ابن ابی حاتم فی مقدمۃ کتابہ الجرح والتعدیل کل من مراتب الجرح والتعدیل اربع مراتب۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں جرح و تعدیل کہ دونوں قسم کے جو مباحث ہے ان دونوں کے مراتب ذکر کیے، اور وہ 4 مراتب ہیں، 4 درجہ بندیاں کی ہیں۔ وَبَيَّنَ حُكْمَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْهَا، اور ہر مرتبے کا جو حکم ہے اس کو واضح کیا ہے کہ اس کا درجہ اور رتبہ کیا ہے، قبولیت کے اعتبار سے اور محدثین کے ہاں اس کا حکم کیا ہوگا۔ ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعدیل میں مرتبتين، اور پھر اہل علم نے جرح اور تعدیل کے دونوں مراتب میں مزید کچھ مراتب کا اضافہ کیا ہے، یا امام ابن ابی حاتم کے جو مراتب تھے اس میں مزید 2 مباحث کا اضافہ کیا ہے۔ فصارت کل میں مراتب الجرح والتعدیل 6، تو 6 ہو گئے، 4 انہوں نے بیان کیا، 2 علماء کرام نے بیان کی جرح اور تعدیل کے مراتب میں۔ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ مَعَ أَلْفَاظِهَا، یہ 6 کے 6 مراتب آپ کے سامنے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ نمبر 1 فرماتے ہیں مراتب التعدیل و الفاظها، تعدیل کے مراتب اور ان کے الفاظ۔ کن الفاظ کے ساتھ عدالت کو ثابت کیا جاتا ہے یا تعدیل کی شرط دی جاتی ہے، اور اس کے مراتب پھر کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں الف کے عنوان سے ما دل علی المبالغہ فی التوثیق او کان علی وزن افعل وَيَا أَرْفَعُهَا مِثْلَ فُلَانٌ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ أَوْ فُلَانٌ أَثْبَتَ النَّاسِ أَوْ أَثْبَتُ النَّاسِ۔ تعدیل کا سب سے اہم ترین اور پہلا مرحلہ فرماتے ہیں کہ کسی محدث کا کسی راوی کے بارے میں توثیق کرتے ہوئے مبالغہ کا صیغہ استعمال کرنا یا افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کرنا، یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع شکل ہے تعدیل کی۔ مبالغے کا صیغہ آ جانا یا افعال التفضیل کا صیغہ آ جانا محدثین کی طرف سے کسی راوی کے بارے میں، تو یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع تعدیل ہوگی۔ مثلا جیسے کہ کوئی محدث کسی راوی کے بارے میں کہے کیا فلان الیہ المنتہی فی التثبت، کہ فلاں جو راوی ہے یقین و اتقان اور تثبت کی انتہا تو یہاں پر ہوتی ہے آ کے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ثقہ نہیں ہے، کوئی ثبت نہیں ہے، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے انتہا کو پہنچ گیا ہے، اپنے ثقاہت کے اعتبار سے اور ثبت کے اعتبار سے انتہا کو پہنچا۔ یا کہتے ہیں فلان اثبت الناس، فلاں جو راوی ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر ثبت ہے، سب سے بڑھ کر ثقہ ہے۔ تو یہ جو مبالغے کے الفاظ ہیں یا فل تفصیل کے الفاظ ہیں، یہ کسی راوی کے بارے میں سب سے بڑی تعدیل کے الفاظ۔ اس کے بعد با کے عنوان سے فرماتے ہیں ثم ما تأکد اور تؤکد بصفت او صفتین من صفات التوثیق، جس کی تاکید کی گئی ایک صفت یا 2 صفتوں کے ساتھ، اور وہ صفتیں توثیق کی صفات میں سے، تاکید پیدا کی گئی ایک صفت کو بیان کر کے یا 2 صفتوں کو بیان کر کے، اور وہ صفات توثیق میں سے، جیسے کا ثقۃ او ثقۃ ثبت، یا آپ کہیں ثقۃ او ثقۃ ثبت، تو یہ جو توقید پیدا ہو رہی ہے توثیق کے الفاظ میں، صفتیں بیان ہو رہی ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، تو یہ بھی گویا کہ مرحلہ ہے تعدیل کا، مگر اس کا نمبر دوسرا ہے۔
اور جیم کے عنوان سے فرماتے ہیں ثم ما عبر عنہ بصفۃ دالۃ علی توثیق من غیر توکید کا ثقۃ و حجہ، کہ محدث کسی کے بارے میں یہ تعبیر کرتے ہیں صفت توثیق کے ساتھ، لیکن اس میں توکید کی کوئی بات نہیں، تاکید کی کوئی بات نہیں، بس کہتے ہیں ثقہ ہے یا حجہ ہے، یہ حجت ہے۔ تو کسی راوی کے بارے میں کسی محدث کا یہ کہہ دینا یہ صفت توثیق ہے، اسے ثقہ کہہ دینا یا اسے حجت کہہ دینا، تو یہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرتبہ ہے تعدیل۔ دال کے عنوان سے چوتھا مرحلہ بیان کرتے ہیں ثم ما دل علی التعدیل من دون اشعار بالضبط كصدوق او محلہ صدق او لا باس به عند غیر ابن معین، یا پھر یہ ہے کہ جو تعدیل پر دلالت کرے، ایسا کوئی جملہ کلمہ ایسی کوئی عبارت محدثین پیش کریں کسی راوی کے بارے میں جو تعدیل کی علامت اور اس میں ضبط کی نشاندہی نہ کی جا رہی ہو، جیسے صدوق کہہ دیا یا کہا محلہ الصدق، اس راوی کا محل صدق ہے، یا کہا اس راوی کے بارے میں لا باس بہ، مگر یہ جو لا باس بہ ہے اس میں امام ابن معین کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ کیا ہے؟ لا باس بہ اگر امام ابن معین رحمہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ راوی ان کے یہاں ثقہ ہے۔ اذا قالها ابن معین فی الراوی لا باس بہ فهو عنده ثقۃ، پھر وہ ثقہ ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے جو تعدیل پر دلالت کرے، وہ لفظ صدوق ہو یا محلہ صدق ہو اور یا لا باس بہ ہو، یہ چوتھا مرتبہ ہوگا تعدیل کا۔ ہاں کے عنوان سے پانچواں مرحلہ بیان کرتے ہیں ثم ما لیس فی دلالۃ علی التوثیق یا بالتجریح، پھر وہ عبارت ہے اور وہ کلمہ اور جملہ ہے جو محدثین نے کسی راوی کے بارے میں کہا مگر اس میں توثیق اور تجریح، تعدیل اور جرح کی دلالت نہیں ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں کہا گیا فلان شیخ، یہ راوی شیخ ہے، اور روى عنہ الناس، بہت لوگوں نے اس سے روایت لی ہے، تو یہ بھی تعدیل ہے گویا۔ اور اگلا مرحلہ ایک اور بتاتے ہیں جو چھٹا ہے ثم ما عشر بالقرب من التجریح، کہ محدثین اہل علم جرح تعدیل کے ائمہ کسی راوی کے بارے میں ایسا لفظ کہتے ہیں، ایسی عبارت پیش کرتے ہیں کہ جو جرح کے قریب ہے، جرح نہیں ہے مگر جرح کے قریب تر ہے، جیسے فلان صالح الحدیث ہے اور یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جاتی ہے، یا وہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے بیان میں صالح ہے اس سے مانا گیا۔ تو یہ تعدیل کے مراحل اور مراتب 6۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ سارے کتاب عنوان قائم کرتے ہیں حکم ھذ المراتب، فرماتے ہیں اما المراتب الثلاثہ الاولی فیحتج باہلھا، شروع کے جو 3 مراحل الف با ج، تو جن کے بارے میں یہ مراتب ثلاثہ پائے گئے یا ان میں سے کوئی پایا گیا تو اس راوی کو بطور احتجاج کے، بطور حجت کے لیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْوَىٰ مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ یہ مراتب بعض سے بڑھ کر ہیں قوت کے اعتبار سے، مگر یہ تینوں قابل احتجاج ہے۔ باقی عنوان سے باقی مراتب کے بارے میں بتاتے ہیں، چوتھے اور پانچویں کے بارے میں وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَهْلِهِمَا، چوتھے اور پانچویں نمبر پہ جو آپ نے سنا جیم اور دال کے عنوان سے تعدیل کے مباحث میں، تو یہ چوتھا اور پانچواں مرحلہ فرماتے ہیں کہ ان روات سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو بطور حجت کے نہیں لیا جائے گا، وَلَٰكِنْ يُكْتَبَ حَدِيثُهُمْ وَيُخْتَبَ، ہاں ان کی حدیث کو لکھ لیا جائے گا اور پھر اس کی پڑتال کی جائے گی، دیگر ثقہ راویوں کی روایت سے اس کو تقابل کیا جائے گا اس کا،
یہ اختبار ہو. وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الْخَامِسَةِ دُونَ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ، اگرچہ پانچویں مرتبہ والے جو رباط ہیں وہ چوتھے سے بہتر ہیں، لیکن دونوں کا معاملہ حکم کے اعتبار سے یہی ہوگا. وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الْخَامِسَةِ دُونَ الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ، اگرچہ پانچویں کے نمبر کم ہے چوتھے سے، اصل عبارت ہی ہو، لیکن حکم دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. یکتب حدیثم و یختبر، حدیث لکھ لی جائے گی اور اس کا پھر امتحان ہوگا، پڑتال ہوگی، جانچ ہوگی. اور دال کے عنوان سے چھٹے مرتبے کا ذکر کرتے ہیں. وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ السَّادِسَةُ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَهْلِهَا، چھٹے مرحلے اور مرتبے کے جو رباط ہیں یا تعدیل کے جو چھٹا مرحلہ ہے، اس میں جو رباط کا تذکرہ ہوگا جن الفاظ کے ساتھ، وہ قابل حجت اور قابل احتجاج نہیں ہوں گے. بلکہ یکتب حدیثم للاعتبار، البتہ ان کی حدیثوں کو لکھا جائے گا اعتبار کے لیے، ان کے طرق کو تلاش کرنے کے لیے. فقط دون الاختبار، اعتبار کے لیے، تلاش طرق کے لیے حدیثوں کو لکھا جائے گا، اختبار کے لیے نہیں. ولیکن للظہور وذالک للظہور امر فی عدم الضبط، اس لیے کہ ان کا معاملہ ظاہر و باہر ہو گیا عدم ضبط کے اعتبار سے، لہذا حدیث لکھی جائے گی اعتبار کے لیے. اس کے بعد ایک عنوان قائم کرتے ہیں مراتب الجرح والالفاظ. جرح کے مراتب اور اس کے الفاظ. الف ما دل علی التلجین، جو راوی کے تلجین اور لین ہونے پہ دلالت کرے. وَيَأَسْحَلُهَا فِي الْجَرْحِ، سب سے ہلکی جرح گویا کہ یہی، کسی کے بارے میں کہا جائے لین الحدیث او فیہ مقال، اگر یہ الفاظ آ جائے تو یہ ایک مرتبہ ہے جرح کا. باقی عنوان سے فرمانے ثم ما صرح بعدم الاحتجاج بہ، جس کے بارے میں صراحت کر دی گئی کہ اس راوی سے احتجاج نہیں کیا جاتا، اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جاتی. اور اسی کے مثلا کسی کے بارے میں محدثین نے کہا فلان لا یحتج بہ او ضعیف او لہ مناکیر، دو ٹوک کہہ دیا، اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جاتی، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہ ضعیف ہے، یہ اس کے مناکیر ہیں، منکر روایات لے کر آتا ہے. تیسرے مرتبہ جیم کے عنوان سے بیان کرتے ہیں ثم ما صرح بعدم کتابت حدیث، محدثین کی طرف سے صراحت ہو گئی کہ اس راوی کی روایت اور حدیث کو لکھا نہیں جاتا. مثلا فلان لا یکتب حدیث ہو، فلاں راوی اس کی حدیثوں کو لکھا نہیں جاتا. او لا تحل الروایت عنہ، اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. او ضعیف جدا، یا یہ بہت ضعیف ہے. او واہن بمرۃ، یا پھر اس کے بارے میں واہن کے الفاظ ہیں، واہن بمرۃ کے الفاظ کہ یہ واہی تباہی ناقابل اعتبار راوی. دال کے عنوان سے ایک چوتھا مرحلہ بیان کرتے ہیں جرح کا. ثم ما فی اتہام بالکذب او نحو، جھوٹ کا اتہام ہے، جھوٹ کا الزام اس کے اوپر. مثلا کسی کے بارے میں محدثین نے کہا راوی کے بارے میں فلان متہم بالکذب، جھوٹ سے متہم ہے، او متہم بالوضع، یا حدیث کھڑنے کے اعتبار سے اسے متہم کیا گیا، اس پر الزام ہے، حدیثیں کرتا ہے. او یسرق الحدیث، حدیث سرقہ سے کام لیتا ہے، چوری سے کام لیتا ہے. او ساقط، یہ راوی ساقط ہے. او متروک، یا متروک ہے، یا کہا او لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے. پانچویں مرحلے میں فرماتے ہیں ثم ما دل علی وصف بالکذب، راوی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے محدثین کہہ دیں، کوئی محدث کہہ دے اس کے بارے میں، جرح کرنے والا کوئی امام کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے، مثلا کذاب کہہ دے،
دجال کہہ دے، ودع کہہ دے، او یکذب کہہ دے، او یدع کہہ دے، یکذب و یدع، یہ کذاب ہے، دجال ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حدیثیں بناتا ہے۔ اور چھٹے مرحلے پر بھاؤ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ثم ما دل علی المبالغہ فی الکذب، جھوٹ میں مبالغہ کا صیغہ، محدثین کسی راوی کے بارے میں کوئی امام الجرح والتعدیل، جرح کے امام یہ کہہ دے کسی راوی کے بارے میں، مبالغے کا صیغہ استعمال کرے اس کے جھوٹ کے بارے میں، وہی اسوأ، سب سے برا صیغہ اور برا طعن یہی ہے، بری جرح یہی ہے۔ کسی کے بارے میں کہے اکذب الناس، سب سے بڑا جھوٹا ہے بھائی، او الیہ المنتہی فی الکذب، جھوٹ تو یہاں آگے گویا ختم ہو گیا، جھوٹ کی انتہا کو پہنچاؤ، او ہوا رکن الکذب، یہ تو جھوٹ کی بنیاد ہے، جھوٹ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ 6 مراتب ہو گئے جرح کے، اس کے بھی حکم واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں حکم هذه المراتب جرح تعدیل کے، جیسے آپ نے حکم سنا، جرح کا حکم کیا ہے؟ جرح کا حکم فرماتے ہیں ان مراتب کو، فرماتے ہیں اما اہل المرتبتین الاولیین، شروع کے جو 2 آپ نے الف اور با سنے جرح کے مراتب، فإنه لا يحتج بحدیثهم تبع، ظاہری بات ہے کہ ان کی حدیثوں سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، بطور احتجاج کی ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جائے، لیکن یکتب حدیثهم للاعتبار، اعتبار کی غرض سے، تلاش طرق کی غرض سے حدیث لکھ لی جائے، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى، اگرچہ مرتبہ ثانیہ والے جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں مرتبہ اولا کے مقابلے، لیکن حکم دونوں کا یہی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، آخر کے جو 4 مراتب ہیں جرح میں، فرماتے ہیں فَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمْ وَلَا يُكْتَبُ، نہ احتجاج کیا جائے گا بطور حجت کے، نہ تو لیا جائے گا، وَلَا يُكْتَبُ، نہ ان کی حدیثوں کو لکھا جائے گا، وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ، اور نہ اس کا کوئی اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ جرح اور تعدیل کے 6 مراتب اور ان کے اس کا حکم صاحب کتاب نے واضح کر دیا، اگرچہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی خشک اور ممکن ہے کہ سخت بحث ہو، لیکن غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ امر سہل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں علم و عمل کا دوست بنائے، والتوفیق بید اللہ تعالیٰ۔